جی میری بیٹی بالکل اپنے پاپا جیسی ہے، اس کی حیرانی پا ہنس کر کہا تھا۔ نہیں یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس پر جھکا، اس کے ننھے ننھے سے آنکھ، گال، ناک، ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس نے کسمسا کر احتجاج کیا تھا، ارے ارے کیا کر رہی ہے، رحم کرے اس پر۔ وہ اس کے سر اوپر کرتی بولی تھی، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اس کام کے لیے اس کی ماں ہی چلے گی۔ وہ بچی اسے تھماتا شرارت سے بولا تھا، وہ چمپی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر اس نے ہمیشہ کی طرح سر اندر کیا تھا۔ بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے، ہم اندر آ رہے ہیں اب۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اور ارسلان اندر آئے تھے۔ احد نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ منہا نے عمر کی طرف دیکھا، پوچھا۔ میں بڑا چاچو ہوں، میں رکھوں گا، ارسلان نے بچی کو دیکھ کر کہا۔ عمر اور منہا مسکرائے تھے۔ سب سے زیادہ حق میرا ہے اس پر، تم صرف اس کی مما ہو، بھائیان صرف پاپا۔ آپ صرف چاچو ہیں پر ماں بدولت اس کے چاچو اور ماموں دونوں ہیں، تو نام بھی میں رکھوں گا۔ وہ جھک کر اس کے گال چھوتے بولا۔ اس کی عجیب منطق پر سب ہنس دیے تھے۔ ایک منٹ ذرا پکڑیے گا، اس میں ذرا ہیڈ کوارٹر سے پوچھ لوں۔ وہ بچی کو ارسلان کو پکڑا کر جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں یار، نام ڈیسائیڈ کیا؟ کسی سے اشتیاق سے پوچھا گیا تھا۔ زینب۔ ارے نہیں یار، ایک گھر میں دو دو زینب مشکل ہو جائے گی نا، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ منہا نے ہنسی دبائی تھی۔ آگے سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ لو، اتنی سی بات پر فون رکھنے کی کیا دکھ تھی؟ وہ موبائل جیب میں رکھتا بولا۔ ارسلان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ معاف کرو میری بیٹی کو، عمر نے ہفکی سے کہہ کر ارسلان سے بیٹی کو لیا تھا۔ منہا کے قلب کی رکی سانس ہنسی نکلی تھی۔ تبھی کمرے میں سمیرہ رانا اور احسن داخل ہوئے تھے۔ بھائی، ہاں بھائی، پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا نام؟ احسن صاحب عمر کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ ہنیا ابراہیم، وہ اس کی پیشانی چومتا بولا تھا۔ سب کو ہی نام پسند آیا تھا ماشاءاللہ، سمیرہ نے بآواز بلند کہا تھا۔ اگلے دن وہ گھر آ گئی تھی۔ عمر آفس سے مکمل چھٹی کا اعلان کر چکا تھا۔ ابھی سمیرہ ہنیا کو سلا کر گئی تھی۔ وہ موبائل میں ہنیا کی پکچر دیکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاں تو محترمہ، بہت مزے کر لیا آپ نے۔ اب بتائیے یونی کب سے ری جوائن کر رہی ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتا اسے چونکا گیا تھا۔ وہ کب آ کر اس کے پاس بیٹھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں کیسے، اب اسے کون سنبھالے گا؟ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ یعنی وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، ہماری بیٹی کو اس کے دادو، نانو، دادا سنبھالیں گے اور تم BBA پورا کرو گی۔ وہ مزے سے بولا تھا، بلکہ ایک کام کریں گے، سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے سیکنڈ ہنی مون پر۔ تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ سیکنڈ ہنی مون ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ چمپتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی تھی۔ اور پھر تم اپنی یونی جوائن کرو گی اور میری طرف سے ہر مدد دستیاب ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن میں شاید اب نہ کر پاؤں، وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ سنو، جب ہمارے بچے سے کوئی ان کے پیرنٹس کی کوالیفیکیشن پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ جی پاپا تو MBA ہیں پر ماما صرف انٹر پاس ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولا تھا کہ وہ بے احتیاط اس کے سینے پر ہاتھ مار گئی تھی۔ انٹر پاس کیوں، میں نے ایک سیمسٹر پاس کیا ہے، وہ ازحد برا مان کر بولی تھی۔ عمر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ واہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں نا، مطلب میری بیوی BBA 1 سیمسٹر کوالیفائڈ ہے۔ وہ آنکھوں کو گھما کر بولتا اسے اور چڑھا گیا تھا۔ میں کروں گی BBA انشاءاللہ، وہ عزم سے بولی تھی۔ اس نے بے ساختہ آئی ہنسی کو دانتوں میں دبایا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا، پر ہنیا کی ماما کی ایک شرط ہے۔ ہنیا کے پاپا کو منظور ہے تو بات آگے بڑھے۔ وہ اب دونوں بازو سینے پر باندھتی بولی۔ ہنیا کے پاپا کو ہنیا کی ماما کی ہر شرط دل و جان سے منظور ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ تھوڑا سا جھکا تھا۔ ہنیا کی ماما کے سارے اسائنمنٹ ہنیا کے پاپا کو بنانے پڑیں گے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہنیا کی ماما کو کوئی بتا دو، پہلے بھی سارے اسائنمنٹ ہنیا کے پاپا ہی بناتے تھے۔ وہ منہ بنا کر بولا تھا، کوئی نہیں، ایک میں نے بھی بنایا تھا، وہ احتجاجاً بولی تھی، گویا ایک بنا کر اس کی جان پر احسان کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے لڑنے پر ہنیا نے احتجاجاً اپنی صدا بلند کی تھی، جگا دیا نا اسے، اتنی مشکل سے سوئی تھی وہ سے وہیں تھپکنے لگی تھی۔
غور سے سنو، ہماری بیٹی کہہ رہی ہے مما جلدی سے BBA کا لے، میرا بھائی آنے کو بے چین ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ معاف کر دے مجھے، وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی بے ساختہ بولی تھی۔ عمر نے کہکا لگاتے ہوئے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹا تھا۔ وہ دوبارہ یونیورسٹی جانے کے لیے راضی تو ہوئی تھی، پر اب بھی ہنیا کو گھر پر چھوڑ جانے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ تھی بھی اس کی فیڈ پر عمر کو مانتے ہی بنی تھی۔ اس سیمسٹر کے بعد سے وہ یونیورسٹی جوائن کرے گی۔ عمر کا پروجیکٹ کامیاب گیا تھا، اس نے وعدے کے مطابق احد کو نئی گاڑی لے کر دے دی تھی۔ اللہ یہ پھر رو رہی ہے، ابھی تو سلایا تھا۔ 3 ہفتوں کی ہنیا سے زیادہ وہ روئی تھی، اسے سمیٹ جیسے۔ عمر نے اپنے دونوں گڑیاؤں کے رونے پر تکیے سے سر اٹھایا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں ہنیا کا رونا اسپیڈ پکڑ چکا تھا، وہ دونوں ہی اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ عمر نے اسے گود میں اٹھایا تھا جبکہ وہ تکیے سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے رونے جیسی شکل بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم سو جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ عمر نے اپنی چھوٹی گڑیا کو بازو میں ہلاتے ہوئے اپنی بڑی گڑیا کو پچکارا تھا۔ بچی کو گود میں لیے اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا تھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر وہ روتی ہوئی ہنیا کو لیے ٹہلنے لگا تھا۔ 15 منٹ بعد ہنیا کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اسے احتیاط سے منہا کی طرف بالکل ساتھ لگے کاٹ میں سلا کر وہ دوسری طرف اس کے پہلو میں آ کر سویا تھا۔ فجر میں آ کر سمینا اسے نیچے لے جاتی تھی اور پھر وہ دونوں ہی اپنی نیند پوری کرتے تھے۔ منہا اٹھو، دیکھو اسے، کب سے تمہیں یاد کر رہی ہے۔ سمینا گود میں بچی لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اماں ان کو پکڑا دینا، وہ تکیے میں سر دیے بولی۔ وہ ٹائی لگاتے ہوئے زیر لب مسکرایا تھا۔ دیکھ لو بیٹا، تم اسے خود بچی کی ماں بن گئی، پر اس کا اپنا ہی بچپنا ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ان کی بات کے بیچ میں ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ سامنے ہی وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھا وہ کھل کر مسکرایا تھا، یقیناً وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پکڑو اسے، میں ناشتہ لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کی گود میں بچی دیدی کمرے سے چلی گئی تھی۔ بھائی کہاں ہے میرا گولو بیبی؟ جب شور مچاتے ایکا جان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ احد کے بچے، وہ اس کی گود سے ہنیا کو لے چکا تھا جب منہا نے اس پر کوشن پھینکا تھا۔ سمجھا لے اسے، میری بیٹی کا نام نہ بگاڑے۔ وہ اب عمر کو گھور کر بولی تھی۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مما کو کچھ نہیں پتا، آپ تو میرے گولو بیبی ہونا۔ وہ اس پر جھکتا بولا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی جانے کو تیار تھا۔ وہ حسب معمول جانے سے پہلے ہنیا کو پیار کرنے آیا تھا۔ بیان اسے سنبھالے اور اپنی دوسری والی کو بھی خود ہی سنبھالے۔ وہ ہنیا کو اسے دیکھ کر منہا کو آنکھ مارتا عجلت میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے ہنیا کا گال چوم گیا تھا۔ ہنیا کے اکا جان پٹنے والے ہیں میرے ہاتھوں سے، آئی ایم شور۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی وہ دروازے کو گھور کر بولی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اسے پکڑو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا بولا۔ ہنیا کو اسے تھما کر ہنیا پر جھکا تھا۔ آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتی منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ ٹائم دیکھیے مسز، 10 بج رہے ہیں۔ اچھا چلتا ہوں، میٹنگ ہے، آنی کو تانگ نہیں کرنا۔ وہ جو بولے چپ چاپ کھا لینا، اللہ حافظ۔ اس کا گال چومتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیر لب اللہ حافظ بولتی منہا کی نظروں نے اسے کمرے سے جاتے دیکھا تھا۔ پھر مسکراتی ہوئی وہ ہنیا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مینو، اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل میری جیسی ہیں۔ وہ ننھی ہنیا کو گود میں لیے اس سے لاڈ کرتے بولا۔ اللہ خیر کرے، بس حرکتوں میں تم پر نہ چلی جائے۔ وہ ہنیا کے کپڑے سمیٹتی زور سے بڑبڑائی تھی۔ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے فائل میں سر لیے عمر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بیان جی، آپ کی گرل فرینڈ کچھ زیادہ ہی تیز نہیں ہوگی؟ وہ اب اس کی طرف دیکھتا منہ بنا کر بولا تھا۔ تمہارے ہی دل کی خواہش تھی اور پھنس گئی مجھ معصوم کی جان۔ وہ منہا کو دیکھ کر بے چارگی سے بولا تھا، پر آنکھوں سے چاہت کی چمک آیا تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے بندہ بیوی کے قابو میں آئے یا نہ آئے، پر گرل فرینڈ اچھے سے قابو کر لیتی ہے۔ وہ شانے بے نیازی سے بولے تھے۔ عمر اور احد نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر دونوں کی ہنسی بے قابو ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے میں گرل فرینڈ بناؤں گا ہی نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اپنے گولو بیبی کی چچی مامی لاؤں گا۔
وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا، اللہ ہی رحم کرے گا تمہاری بیبی کی چاچی مامی پر۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر ہمیشہ کی طرح وہ محسوس ہو رہا تھا، جب اللہ بیان پر اب تک اپنا رحم کیے ہوئے ہیں تو مجھ پر بھی کرے گا انشاءاللہ۔ عمر کا کہکا بے سہتا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح عمر کو شکایتی انداز میں گھور رہی تھی، جو اب اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ رو کیوں رہی ہے؟ اتنا فیڈ بھی نہیں لے رہی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر عمر کو دیکھا بولی، ہنیہ کا رونا معمول کے رونے سے مختلف تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں کے ہی رونے پر پریشان ہوتا اٹھا تھا۔ ہاں چلیے، پر رات میں اس ٹائم ڈاکٹر ملے گا کیا؟ وہ کھڑی ہوئی تھی، پر پھر پریشانی نے گھیرا تھا اسے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اللہ مالک ہے، چلو تم۔ وہ ہنیہ کو سے لیتا بولا، اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر اسے تسلی دینی چاہیے تھی۔ کیا ہوا بیان؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ جو پڑھ رہا تھا ہنیہ کی آواز پر فوراً اڑ کر باہر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں احد روئی جا رہی ہے، وہ بتاتے بتاتے رو پڑی تھی۔ احد نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بیان، ڈاکٹرز کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ عمر کو دیکھا بولا، تم منہا کو لے کر آؤ، گاڑی میں نکالتا ہوں۔ وہ بچی احد کو دیتا سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ ہنیہ کو تھامے روتی ہوئی منہا کو ساتھ لیے اس کے پیچھے وہ بھی اترنے کو تھا۔ جب سمیرہ کو سامنے دیکھا تینوں رکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اس طرح رو کیوں رہی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہنیہ کو ہاتھ سے لیا تھا۔ اماں دیکھیں کیسے رو رہی ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا منہا نے پھر رونا شروع کیا تھا۔ انہوں نے ہنیہ کو لے کر صوفے پر بیٹھ کر معائنہ کیا تھا۔ پیٹ میں درد ہے، اس کے ننھی سی جان کے کینولا لگا کر 3-4 انجیکشن لگا دیں گے۔ گرائپ واٹر دیتے ہیں۔ جب بھی بچے کے پیٹ میں درد ہو تو وہ اسے عمر کو تھماتی کچن میں چلی گئی تھی۔ سمیرہ نے اس کے منہ میں چمچ سے گرائپ واٹر ڈالا تھا۔ وہ تینوں ہی پریشانی میں ان کی ساری کارروائی چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کا رونا بند ہوا تھا جا کر۔ میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا، اولاد کو تکلیف میں دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین منظر ہے، لیکن اس وقت ماں باپ کو سب سے زیادہ حوصلے سے کام لینا ہوتا ہے۔ وہ ہنیہ کو منہا کی گود میں دیتی دونوں کو دیکھ کر بولی تھی، میری بیٹی تو ہے ہی جلی، پر اس وقت تو میرا بیٹا بھی ہاتھ پاؤں چھوڑنے کو تھا۔ انہوں نے عمر کے سر پر چپت ماری تھی۔ کیا کروانی؟ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت ہوتے۔ وہ کان کھجا کر بولا تھا۔ منہا آنسو سمیت مسکرا دی۔ ڈرا دیا گلو بی بی نے؟ احد نے اس کا گال چوما تھا۔ وہ اس سے لیے اوپر آئے تھے۔ منہا نے آرام سے اسے کاٹ میں لٹایا تھا، پھر اس کے پاس کھڑی نم آنکھوں سے اس کے ننھے نکوش کو محبت سے تاک رہی تھی۔ جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا تھا، کوئی کیسے حد سے بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر عمر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ عمر نے بڑی محبت سے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں اپنی گڑیا کو بہت مس کرتا ہوں۔ اس نے منہا کی پیشانی چومتے ہوئے خود میں سموتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ بچے کے آنے کے بعد قدرتی طور پر ماں باپ کی توجہ بڑھتی ہے۔ منہا کو اندازہ تھا وہ اسے اب زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں، میں اتنا آپ کو نہیں چاہ سکتی، پر مجھے یقین ہے میں آپ کو زیادہ مس کرتی ہوں۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ تم کب سیریس ہو گیا احد؟ اس کے سامنے بیٹھی چرکا پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کیفے میں کافی پی رہے تھے جب حسب معمول زینب کا موڈ خراب ہوا تھا۔ زندگی پڑی ہے مس زینب احسان سیریس ہونے کے لیے؟ اس کے غیر سنجیدہ لہجے پر زینب نے لب بھیجے تھے۔ لگتا ہی نہیں تم عمر بھائی کے بھائی ہو۔ قسم سے وہ اب دانت پیس کر بولی تھی۔ ہاں یار، میں نے بھی اب نوٹ کیا ہے، بیان بالکل بھی مجھ پر نہیں گئے ہیں۔ وہ اسے شرارت سے دیکھ کر ایک آنکھ میچ کر بولتا اسے اور تپا گیا تھا۔ مورو تم؟ وہ ایک دم اٹھی تھی جب اچانک سے احد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زینب کا دل دھڑکا تھا۔ یار میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں، تمہارا رہوں گا، یقین کر لو اس بات پر۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اچھا سوری نا، پلیز بیٹھو پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتا بولا۔ زینب نے کچھ پل اسے دیکھا تھا، پھر مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم بس یہ یاد رکھنا، ہمیشہ آگے کو جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ زینب پوری جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جہاں اسے اپنا عکس واضح نظر آیا تھا۔ وہ کہیں بھی گیا، لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ یوں
اس نے اپنا کلش اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ زینب کو بھی وہ جی جان سے اچھا لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، پر نہ جانے کہ وہ احد ابراہیم کا غیر سنجیدہ رویہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ کبھی وہ کسی لڑکی کو نوٹس دے رہا ہوتا تھا تو کبھی کسی کو پڑھانے میں مصروف، کبھی کسی کی بات پر کہہ کے لگا رہا ہوتا۔ اس کا یہ رویہ زینب احسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ شاید غلطی احد ابراہیم کی بھی نہیں تھی، وہ عمر ابراہیم کا بھائی تھا۔ قدرتی طور پر اس کا موازنہ اس کے ہر طرح سے کامیاب شاندار بھائی سے کیا جانے لگا تھا۔ بات تو صرف یہ تھی کہ عمر ابراہیم اگر سنجیدہ مزاج تھا تو احد ابراہیم اس کے بالکل الٹ، زندگی کے ہر پل کو دل سے جینے والا۔ لیکن کوئی اگر احد ابراہیم کو دل سے جانتا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ مزاج میں تصاعد ہونے کے باوجود وہ عمر ابراہیم کا ہی تو پرتو تھا، اسی کی طرح یونیورسٹی کا ذہین اور فتین سا پروفیسر کا چہیتا، اور عمر ابراہیم ہی کی طرح اب تک کا ٹاپر اسٹوڈنٹ۔ پر جو چیز اس نے اپنے بھائی سے خاص طور پر چرائی تھی وہ تھی اس کی نرم طبیعت اور اچھا اخلاق۔ کسی کو نہ کہنے والے احد ابراہیم کو شاید نہیں، یقیناً زینب احسان گہرائی سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ منہا جلدی کرو، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ وہ 4.5 مہینوں کی ہنیہ کو ہوا میں اچھالتا بولا، جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ ڈین سے ملنے یونیورسٹی جا رہا تھا، گو کہ نیا سیمسٹر شروع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس کا ابھی بھی دل نہیں تھا ہنیہ کو یوں چھوڑ کر جانے کا، پر اس بار عمر نے اس پر اچھی خاصی سختی کی تھی۔ رہنے دینا، اب مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ واش روم سے نکلتی اپنا دوپٹہ اٹھا کر پن اپ کرتی بولی۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے کال کرنے میں لگی ہوئی تھی، پر اس بار عمر بالکل بھی نرمی کے موڈ میں نہیں تھا۔ مسز نو مور آرگیومنٹس آن دس ٹاپک، وہ ہنیہ کو دیکھ کر بظاہر مسکراتا ہوا بولا تھا، پر آواز میں نرمی ہرگز نہیں تھی۔ منہا نے مزید برا منہ بنایا تھا۔ میں فیل ہو جاؤں گی، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، کورس ریپیٹ کر لینا، وہ بے پرواہی سے بولا تھا۔ ہاں آپ کو کیا ہے، پڑھنا تو مجھے ہے نا، وہ تپی تھی۔ فکر نہیں کرو، مجھے پکا یقین ہے تم اس برے وقت میں مجھے بھی رلانے والی ہو اپنے ساتھ۔ عمر نے اسے گھورا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنی کرتے ہیں، اس نے حافظ میں ہمیشہ کی طرح اپنا محسوس جملہ دہرایا تھا۔ تم ایسے قابو جو نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر ہمیشہ کی طرح اس نے عمر کو گھورنے کی ناکام کوشش کرتے بالآخر نظریں پھیری تھی۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ مسرور سا کہہ کر لگا گیا تھا، وہ اور چنبی تھی۔ اس کی نظریں ابھی بھی عمر کی ان خاص نظروں کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا میرے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ مجھ سے زیادہ کس کو یاد ہوگا، وہ مسکین شکل بنا کر بولا تھا، پھر اس دن کو یاد کرتا زور سے ہنسا تھا۔ وہ مزید ہنسی ہوئی تھی۔ ویسے میری سیکنڈ ہنی مون کی آفر ابھی بھی ہے، وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ معاف کر دے مجھے، وہ دونوں ہاتھ جوڑتی بولی تھی، وہ کہہ کر لگا گیا تھا۔ ارے میرا گولو بیبی آیا ہے۔ احد نے ہنیہ کو عمر کے ہاتھ سے لیا تھا، اس کی ساری ہی کلاس اس کے گرد جمع تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، کسی نے کہا بالکل عمر بھائی جیسی ہے۔ مختلف آوازیں، کوئی نہیں منہا جیسی ہے۔ وہ ایک سے دوسرے کی گود میں منتقل ہوئے جا رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہانیہ ابراہیم بالکل اپنے اکا جان پڑ گئی ہے، وہ اپنا کالر کھڑے کرتے بولا تھا۔ پر یہ تو کیوٹ ہے، زینب نے مصنوعی حیرت سے کہا تھا، جس پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ بات ہوگی تو عمر کے 2 مہینوں بعد اسے جوائن کرنا تھا۔ واپسی پر وہ ہنیہ کو گود میں لیے پریشانی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اماں سے بولوں گی اس پر نظر کی دعا دم کر دیں، اور اب آپ کبھی اس کو یونی نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کی بات پر وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ ماں کی طرح باپ کی دیوانی ہنیہ نے باپ کے پاس جانے کو ہاتھ بڑھائے تھے۔ اس نے اسے گود میں لیا تھا۔ ارے یار، بچے تو سب کو ہی اچھے لگتے ہیں نا، وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ جب یہ 4.5 مہینوں کی ہنیہ اس کے گلاسز پر ہاتھ مار کر کھلکھلائی تھی۔ ماں کی طرح بیٹی بھی اپنے پاپا کے اسمارٹنیس سے انسیکیور ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنے گلاسز لیتا بولا تھا۔ آپ کے ہنسنے کی باری اس کی گڑیاؤں کی تھی۔ احد، وہ گول گپے، وہ زور سے چیخی تھی۔ وہ احد کے ساتھ ڈرائیو پر آئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہنیہ سمینا کے پاس تھی۔ چلو کھاتے ہیں، صدا کے چٹورے احد نے گول گپوں کے سامنے گاڑی روکی تھی۔
لیکن تم اماں کو اور ان کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ انگلی اٹھا کر بابر کروا رہی تھی۔ ارے نہیں نا، وہ اسے تسلی دے کر آرڈر کرنے لگا۔ پوری 2 پلیٹیں کھانے کے بعد وہ دونوں لوٹے تھے۔ عمر آ چکا تھا، وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہاں رانا اور سمینا ہی تھے۔ احد نے ہنیا کو گود میں لیا تھا جب اچانک منہا کو زور سے ابکائی آئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا تھا۔ سمینا اور رانا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتا عمر بھی ٹھٹکا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا تھا، تب تک وہ پھر سے ابکائی روکتی ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا منہا؟ سمینا نے اسے پوچھتے ہوئے رانا کو کچھ کہتے دیکھا تھا۔ منہا تم ٹھیک ہو؟ عمر نے پریشانی سے پوچھا تھا، پر وہ کسی کی بات کا جواب دیے بنا تیزی سے سمینا کے کمرے میں بھاگی تھی۔ لگتا ہے بھابھی خوشخبری ہے۔ عمر جو اس کے پیچھے بھاگا تھا، سمینا کی بار بار حیرت کا شکار ہونے کے باوجود رکا نہیں تھا۔ وہ واش روم میں کہہ پر کہہ کے حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ پریشان تھا، اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں بھی کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی اللہ کا کرم ہوا، تم ابھی اسے ہاسپٹل لے جاؤ تاکہ ہماری تسلی ہو، سمینا پہلی بات رانا سے کہتی عمر کی طرف متوجہ ہوتی۔ ان کی بات دونوں کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس نے عمر کا دیکھ کر نفرت میں سر ہلایا تھا، آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ صرف وہی اس کے ساتھ اندر واش روم میں کھڑا تھا، جبکہ سمینا رانا احد پریشانی میں ایک کمرے میں ہی موجود تھے۔ منہا تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے کمر میں بازو حرکتوں سے سہارا دیتا پوچھ رہا تھا۔ وہ بامشکل اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے کمرے میں لایا تھا جہاں لٹا اسے۔ رانا نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھابھی آپ ڈاکٹر تہمینہ سے بات ٹائم لے لیں۔ سمینا کی بابا اس کے چھکے چھوٹے تھے، وہ اس کی گائنی تھی۔ ہانیہ کا کیس بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اس نے کچھ شرم کچھ بیچارگی سے عمر کو دیکھا تھا، جو خود شش و پنج میں مبتلا تھا۔ آیا خوش ہو یا پریشان، منہا کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ میری بات سنیے، وہ خود پر قابو پاتے قریب کھڑی عمر کو بے احتیاط بلا گئی تھی۔ وہ جھکا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں منہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی حالت اس پر اس کی رونے والی شکل دیکھ کر آہستہ سے اس کے کان میں بولا تھا، آؤ سمینا فون کرتے ہیں ڈاکٹر تہمینہ کو، ان کا تو اپوائنٹمنٹ ہی اتنی مشکل سے ملتا ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ گولو بی بی، لگتا ہے آپ کا منو سا بھائی بہن آنے والا ہے، آہد ہنیہ کو ہلکا سا ہوا میں اچھال کر بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ زور سے ہنستا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے متوقع ڈانٹ سے اس کا ہونٹ خشک ہوا تھا، گلے میں آنسو کا گولا پھنسا تھا۔ ریلیکس منہا، ابھی تو کنفرم نہیں ہوا کچھ بھی، اللہ بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہو پلیز۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ عمر کو ہنیہ کے ٹائم پر اس کا رونا اور کریٹیکل کنڈیشن یاد آ گئی تھی۔ وہ خود بھی ابھی دوسرا بچہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اچانک اس کے سینے سے لگی رو دی تھی، پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اب مجھے ڈانٹے گی اماں بھی مجھے۔ اس سے لگی زار و قطار روئی جا رہی تھی۔ منہا میری جان کیا ہوا ہے؟ اچھا ادھر دیکھو، میں ہوں نا۔ اسے بامشکل خود سے الگ کرتا دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے پوچھ رہا تھا، جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا۔ وہ بولتے بولتے شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، چلو ریلیکس کرو، ہم ڈاکٹر کے پاس چل کر کنفرم کروا لیتے ہیں۔ وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ اس کی بات وہ شرم سے پھر سے رو دی تھی۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں نا، میں نے گولڈ گپے کھائے تھے ابھی۔ وہ اچانک بول کر دانتوں میں لب دبا گئی تھی۔ گولڈ گپے؟ وہ حیرانی سے چیخا تھا۔ پلیز مجھے بچا لے اماں، مجھے بہت ڈانٹے گی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچل ہچل سے بولے جا رہی تھی۔ ایک دو پل میں اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ زور سے کہہ کر لگا گیا تھا۔ در حقیقت عمر کے دل و دماغ سے ایک بوجھ ہٹا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے خود پریشان تھا، ہانیہ کے ٹائم کی صورت حال یاد کر کے۔ وہ اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ عمر کیسی ہے اب یہ؟ سمینا بولتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ پلیز سنبھال لے پلیز، وہ سرگوشی کرتی حسب عادت اس کی شرٹ سے اپنا چہرہ صاف کرتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ اور یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں کو تسلی کے لیے میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے سمینا کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ 2 پلیٹ گول گپوں کا ہی کمال تھا۔
لیکن عمر نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، تبھی ہلکا سا فوڈ پوائزننگ کا اثر ہوا ہے کہہ کر سب کو مطمئن کروایا تھا۔ منہا نے تشکر بڑی نظروں سے اپنی جان سے پیاری زندگی کے ساتھی کو دیکھا تھا۔ سمینا، ہم تو سمجھے تھے ہنیا کا بھائی بہن آ رہا ہے، یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی، رانا نے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ وہ ایک دم شرم سے لال ہوتے چہرہ جھکا گئی تھی۔ احد یونیورسٹی سے عمر اور احسن صاحب آفس گئے ہوئے تھے، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل ابھی آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی۔ بھابھی، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس نے جس طرح ہنیا کے ٹائم پر پریشان کیا تھا، میرا تو سوچ سوچ کا ہی برا حال ہوا تھا اس وقت۔ سمینا نے اس کی گود میں ہنیا کو دیا تھا۔ مومانی، ابھی تو میرے یونی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ دھیمے لہجے میں کہہ دی۔ رانا کو بہت پیاری لگی تھی۔ مطلب ہمیں تمہاری ڈگری تک کا ویٹ کرنا ہوگا، انہوں نے ہنستے ہوئے برجستہ کہا تھا۔ وہ اور چینپی۔ سمینا نے پیار بڑی نظر اپنی بیٹی پر ڈالی تھی، دل ہی دل میں اس پر نظر کی دعا پڑھ کر پھونکی تھی۔ دیکھ لو سمینا، ہمارے بچے سب کچھ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ کر لگا کر ہنستے سمینا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ لوگ چائے پئیں گے؟ میں لے آتی ہوں، وہ کہہ کر ہنیا کو سمینا کی گود میں دیتی کچن میں گھسی تھی۔ دونوں کی ہنسی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا بات ہے، تم کل سے بہت چپ ہو؟ احسن صاحب نے رانا کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مخاطب کیا تھا۔ جی، وہ گہرا سانس بھر کر بولی تھی۔ کیا ہوا ہے، خیریت؟ احسن صاحب ریڈنگ گلاسز اتار کر کتاب بند کر کے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شیلا کراچی آئی ہوئے آج کل، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ 1.5 سال پہلے لیلا کو لے کر اپنے بھائی کے پاس لاہور شفٹ ہو گئی تھی، اور تب سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کراچی آئی ہے، میرا دل کیا کہ میں ایک بار اس سے ملوں، اس سے لیلا کے بارے میں پوچھوں، لیکن بولتے بولتے وہ چپ ہوئی تھی۔ احسن صاحب نے انہیں بولنے دیا تھا، وہ جانتے تھے شیلا سے ان کا تعلق برسوں پرانا تھا، اور رانا کو شیلا اور لیلا دونوں سے دلی لگاؤ تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ احسن، رانا کی آواز میں نمی تھی۔ میں جانتی ہوں ہماری آخری ملاقات خوشگوار نہیں تھی، میں نے انسلٹ کر کے اسے اس گھر سے نکالا، اس سے یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں نہ آئے، لیکن میں نے سچ میں لیلا کو اس گھر کی بہو بنانا چاہا تھا۔ ایسے میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں نے لیلا سے ایک بیٹی کی طرح محبت کی تھی۔ وہ جانتے تھے انہیں لیلا عزیز تھی، تبھی وہ اپنی بیٹی کی تکلیف تک نظر انداز کر گئی تھی، اور وہ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن مانا۔ انہوں نے خود کو رونے سے روکا تھا۔ یہ لو، یہ پیو۔ احسن صاحب نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ رانا، تم دونوں نے جو بھی کیا اپنی اولاد کے لیے کیا، اپنی اولاد کا اچھا سوچ کر تم دونوں نے ہی انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کی بات پر رانا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا رانا، اس بچی کے ذہن میں مت ڈالو یہ بات، کچی عمر کے خواب انسان کو توڑ دیتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جو لیلا کے ساتھ ہوا۔ ان کا ایک ایک لفظ رانا کے دل کو تڑپا رہا تھا۔ تم دونوں، بلکہ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ تعلق دوبارہ پھر نہ جڑے۔ تمہارے دل پر بوجھ ہے تو ان کے لیے دعا کیا کرو، بس دعا کا تعلق رکھو ان کے ساتھ۔ احسن صاحب کی باتیں انہیں ہلکا کر گئی تھی۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ شیلا یہاں کا گھر بیچ کر مستقل طور پر لاہور شفٹ ہو رہی ہے۔ آج اس کے دوسرے سیمسٹر کا پہلا دن تھا۔ صبح سے وہ کوئی 10 کالز کر چکی تھی۔ بیٹا، تمہاری بیٹی سے ہمارا کوئی رشتہ ہے یا نہیں؟ اب کی بار سمینا کے لہجے میں غصہ تھا۔ انہوں نے اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر کال کٹ کر دی تھی۔ در حقیقت سب کچھ پہلے جیسا نہ ہونے پر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کتنی بار اس کی نظروں نے عمر کو ڈھونڈا تھا، اور پھر ہنیا کی یاد۔ احد زینب نے بھی اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ان دونوں کی آپس کی نوک جھونک سے وہ بہت کچھ اندازہ لگا گئی تھی۔ صبح 9:30 بجے وہ نیچے آیا تھا۔ منہا فجر پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ سمینا چائے پی رہی تھی، اس نے انہیں بازو کے گھیرے میں لے کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ سمینا نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ہنیا کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ الحمدللہ کافی بہتر ہے ہانی۔ یہ ماما کہاں ہے؟ عموماً اس وقت رانا اور سمینا دونوں ہی باہر لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تھی۔ بھابھی کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے انہیں ناشتہ کروایا ہے، آرام کر لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ان کے کمرے میں گیا تھا۔ السلام علیکم ماما، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے پاس جھکا ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سی
سستی ہو رہی تھی، تم سب بس ہاں پریشان ہو رہے ہو۔ اسے دیکھا مسکرائی تھی۔ آپ ایسے لیٹی رہیں گی تو ہم سب تو ایسا ہی سمجھیں گے نا۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ میں بس ابھی فریش ہو کر باہر آ رہی ہوں، تم بتاؤ ہنیا کیسی ہے؟ انہوں نے پوتی کے بارے میں پوچھا تھا۔ الحمدللہ کافی بہتر ہے، ان کے میڈیسنز چیک کرتا بولا۔ ماما آپ کو زینب کیسی لگتی ہے؟ اس کے بالکل غیر متوقع بات پر رانا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اچھی بچی ہے، میں 2-3 بار ملی ہوں اسے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ منہا کو لگتا ہے احد اور زینب میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ نے دیکھا بولا تھا۔ تو کیا احد انٹرسٹڈ ہے اس میں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس بارے میں منہا کی احد سے کوئی بات تو نہیں ہوئی، اور نہ ہی احد نے اسے کبھی کچھ کہا ہے۔ یہ تو منہا نے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر اندازہ لگایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے منہا نے مجھے کل کیا کہا؟ رانا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ زینب بہت اچھی لڑکی ہے، احد کے لیے اس سے بہتر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں نہیں چاہتی مومانی دوبارہ ہرٹ ہو۔ اس کی بات رانا کے دل بار لگی تھی۔ میں نے رب سے وعدہ کیا اپنے کو، اپنے بچوں کو اب کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ زینب بہت اچھی لڑکی ہے اور احد کے لیے واقعی ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ ہنسی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر اس کے سر پر سے جیسے کوئی بوجھ اترا تھا۔ ماما آپ نے احد سے کوئی بات نہیں کرنی، دیکھتے ہیں مصروف کب اور کس طرح یہ بم پھوڑتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ رانا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر نے رانا کی آمادگی ظاہر کر کے اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اب اسے احد سے بات کرنی تھی۔ اس کے کمرے میں کافی لے کر آئی تھی۔ گلو بیبی سو گئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، باز آ جاؤ تم احد۔ منہا نے اس کے گلو بیبی کہنے پر اس کے بازو پر تھپڑ سیدھ کیا تھا۔ تو یار گلو بیبی ہی تو ہے وہ، میرا کیوٹ سا بیبی۔ وہ ڈیٹ پن سے ہنسا تھا۔ وہ اس کے پاس بر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم اپنی معاشی مصیبتیں کی فکر کرو، منہا نے اس کے سامنے پڑی نوٹ بک اٹھا کر لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چوں کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس نے آبرو اچکار کر پوچھا تھا۔ مینو یار وہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ کان کھجاتا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی اچھی لگتی ہے؟ جو ہے صاف بتاؤ، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ارے بتا تو رہا ہوں اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ احد کیا تم سیریس ہو اس کے لیے؟ منہا نے سنجیدہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ سیریس مطلب کیا؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا تھا۔ سیریس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے احد؟ اب یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ منہا نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تبھی احد کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نام پر دونوں ہی کی نظر پڑی تھی۔ میرے خیال میں سیریس ہونا اسے ہی کہتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہہ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ہنیا اٹھ گئی ہوگی، کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف عمر کے بولنے سے پہلے ہی اسے ہنیا کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اب یہی کاٹ کاٹ کر اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ اگر تم سیریس ہو اس کے بارے میں تو اسے سیریس سمجھو، اپنا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ چینج کرو۔ تم اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے اسے کھو دو گے احد۔ ساری لڑکیاں بیوقوف نہیں ہوتی جو لڑکوں کے پیچھے اپنی ایگو ختم کر ڈالیں، اور زینب مجھے ایسی نہیں لگتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ آج کی رات سوچو، اگر سیریس نہیں ہو تو ختم کرو یہ اس قصے کو۔ وہ حتمی انداز میں کہہ دی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئی یہ؟ وہ حقیقتاً اسے الجھن میں ڈال گئی تھی، لیکن پھر زینب کا رویہ یاد آتے ہی وہ پریشان ہوا تھا۔ زینب کچھ دنوں سے اس سے دور دور رہنے لگی تھی۔ کلاس جیسے ہی ختم ہوئی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ احد نے اسے دیکھا تھا۔ زینب وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس کے پاس زرمین وغیرہ آئی تھی۔ زینب نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے تیزی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ احد یہ ٹاپک سمجھا دو ہمیں، ہمارا لیکچر مس ہو گیا تھا۔ زرمین نے اس کے سامنے اپنی بک رکھی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سوری گائز، ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، وہ جلدی سے کہتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ زینب میری بات سنو۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا جو تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ وہ بے روحی سے پوچھتی رکی نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے ایک نظر یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔
میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بیگ سے موبائل نکالتی بولی، کیوں تم کلاس نہیں لے رہی؟ آہا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ کبھی کلاس مس نہیں کرتی تھی۔ نہیں، آپ ہی آئی ہوئی ہیں تو اس لیے جلدی جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنے قدموں میں تیزی لاتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ مینو یار میری بات سنو۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر چوتھی بار اس کے پاس آیا تھا، جو کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ ہنیا اب ٹھیک تھی اور کل سے وہ یونیورسٹی جانے کا سوچ چکی تھی۔ مینو اثر سے کچھ پہلے وہ ہنیا کو لیے کچن میں آیا تھا۔ وہ ہنیا کا فیڈر دھو رہی تھی۔ سب چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے فیڈر لے کر واپس کچن سلپ پر رکھا تھا، پھر ہاتھ سے کھینچ کر اسے باہر لے جانے لگا تھا۔ ارے کہاں؟ وہ چیخی تھی۔ اماں ہم ابھی آ رہے ہیں۔ صوفے پر بیٹھی سمینا کو کہہ کر وہ اسے کہیں باہر لے گیا تھا۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی مینو، عجیب روڈ سی ہو گئی ہے۔ وہ جنجلا ہی تو گیا تھا۔ مینو نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی سیریس، بہت ہی پریشان کن خبر ہے۔ وہ پیزے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتی بولی۔ آہا نے اسے گھورا تھا۔ مینو میں سیریس ہوں یار۔ اس نے گود میں بیٹھی ہنیا کے منہ میں کچھ ڈالنا چاہا تھا جب وہ تیزی سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو آہد؟ وہ چیخی تھی۔ پیزا کھلا رہا ہوں اپنے گلو بیبی کو۔ وہ پھر سے اس کے منہ میں چھوٹا سا ٹکڑا ڈالنے لگا تھا۔ آہد کے بچے یہ بھی چھوٹی ہے۔ منہا نے اس کے ہاتھ سے پیزا چھینا تھا۔ کتنی ظالم ماں ہو تم، خود کیسے مزے سے کھا رہی ہو۔ آہد نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ تم مجھے یہاں یہ بتانے آئے ہو آہد کہ میں کتنی ظالم ہوں؟ وہ ٹیشو سے اپنے ہاتھ اچھے سے صاف کرتی ہنیا کو اس سے لے کر بولی تھی۔ اف، ایک تو تمہارے پیزے کے چکر میں اصل بات تو رہ ہی گئی۔ آہد نے اسے گھورا تھا۔ جلدی کرو، مجھے گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کا کھانا بنا لیتی تھی۔ مینو یار تم اس سے بات کرو، میرے تو وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی، وہ جنجلا کر بولا تھا۔ اس بار وہ اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی، لیکن آہد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ دیکھو اسے تم خود یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ مینہا نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے تھے۔ لیکن یار وہ میری بات سنے تب نہ۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ اس سے منت کروں گی وہ میرے بھائی کی بات سن لے۔ آگے میرے بھائی کی قسمت، وہ سر ہلا کر بولی تھی، لیکن اس کے ایک گھوری پر وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ مرد بن اور اپنی کوئین کو منا لو، مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ منہا نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ زینب 2 کلاسز کے بعد ان کی یہ کلاس فری تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی آہا نے اسے پکارا تھا۔ خلاف توقع وہ رکی تھی۔ کیسی ہو؟ آہا نے اسے دیکھا پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا تھا۔ زینب مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا سیدھا مطلب آیا تھا۔ ہاں کرو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بے نیازی سے بولی تھی۔ جہاں نہیں، تم آج شام 5 بجے کیفے آؤ گی پلیز؟ آج پہلی بار آہد کو اس کے سامنے کسی بات میں پلیز بولنا پڑا تھا۔ زینب کے اندر پٹاخے پھوٹے تھے۔ وہ سامنے دیکھتی جیسے کچھ سوچنے لگی تھی۔ پلیز زینب، وہ التجائی انداز میں بولا تھا۔ اوکے آ جاؤ، میں آ جاؤں گی، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ آہا نے پلٹ کر اسے جاتا دیکھا تھا۔ دیکھو میرے بھائی کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے ہی تمہیں کہا تھا اسے ایٹیٹیوڈ دکھانے کو، لیکن اب اسے زیادہ نخرے نہیں دکھانا۔ منہا نے اسے گھورا تھا جبکہ وہ جب سے آئی تھی ہنسے جا رہی تھی۔ یقین کرو میں نے کبھی اسے اتنا سیریس نہیں دیکھا۔ وہ ہنسی روکتے بامشکل بولی تھی۔ اب بس کر دو، بیچارے کا اتنا ساموں نکل آیا ہے۔ زینب، منہا نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر دھپ ماری تھی۔ بس ایک بم اور پھاڑنا ہے تمہارے بھائی کے سر پر۔ زینب ہنسی روکا بولی تھی۔ ہلکے سے پھاڑنا بھائی ہے وہ میرا۔ منہا کی بات پر دونوں ہی اپنی ہنسی نہ روک پائی تھی۔ وہ 4:30 بجے سے کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پانی کا چوتھا گلاس بھر کر کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ یہ اب تک کیوں نہیں آئی؟ کال کرتا ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا چاہا تھا، لیکن پھر ٹائم پر نگاہ پڑتے ہی اس نے موبائل ٹیبل پر پٹا تھا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی، لیکن پھر موبائل اٹھا کر اس نے نمبر ملایا تھا۔ اسے پکڑو، کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ نہیں آتا، کیا کروں گی میں؟ اس نے ہنیا کو اس کی گود میں ڈالا تھا۔ بیٹا مما کا ٹیسٹ ہے، اگر اسائنمنٹ کی طرح ٹیسٹ بھی پاپا دے سکتے تو آج پاپا پڑھ رہے ہوتے۔ وہ بیٹی سے باتیں کرتا بولا، دیکھیں یہ سب وہ بک پٹہتی چڑھ کر پوچھنے لگی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔
پاپا کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہنیا کا رخ اس کی طرف کرتا بے ساہتا بولا تھا۔ اس نے حشمگین نظر سے باپ بیٹی کو گھورا تھا، تبھی پاس رکھا اس کا موبائل بجا تھا۔ مینو یار، وہ اب تک آئی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نہ آئی تو، لیکن مجھے تو اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گی، تو اب تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اس نے ساری بات سنتے ہوئے اس نے شعلہ بار نظروں سے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی تھی، جو کہ 4:35 ظاہر کر رہی تھی۔ عمر کی نگاہیں اسی پر تھی۔ تمہاری گھڑی میں 4:35 پر بجتے ہیں، وہ پھاڑ کھانے کو بولی تھی۔ عمر نے ہنسی چھپانے کو رخ پھیرا تھا، لیکن یار بندہ کبھی جلدی بھی تو آ جاتا ہے۔ اپنی پریشانی میں وہ اس کے لہجے پر غور ہی نہیں کر پایا تھا۔ تم اگر 5 بجے کا ٹائم دے گا 1 بجے پہنچ جاؤ، تو کیا اگلا بھی تمہاری طرح فارغ ہے؟ 5:05 کے بعد مجھے کال کرنا۔ اگر وہ نہ آئی تو ابھی میرا سار مت کھاؤ، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ پھر سامنے پڑا رجسٹر اٹھا کر صفحے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ عمر نے ہنیا کو بیڈ پر لٹایا تھا، وہ ماں کو دیکھتی کلکاریاں مارنے لگی تھی، پھر اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا BBA کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک میں مانتا رہوں گا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا تھا۔ میں سب بھول چکی ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں فیل ہو جاؤں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ میری جان، تم کر لو گی، ٹرسٹ می۔ اس نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ سو کرتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ابھی بتاؤ کیا سمجھ نہیں آیا؟ میں پھر سے دیکھ لیتا ہوں۔ عمر نے رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھا تھا، حالانکہ وہ اسے سب اچھی طرح سمجھا چکا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، وہ روحان سے انداز میں بولی تھی۔ اس کے انداز پر عمر کا کہکا جاندار تھا۔ 5:10 پر وہ آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر کر دی تم نے؟ اس کے منہ سے بے احتیاط نکلا تھا، لیکن پھر منہا کی بات یاد آتے ہی وہ ایک دم چپ ہوتا بیٹھ گیا تھا۔ سوری، ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ کیا لوگی؟ آہد نے مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، مجھے جانا ہے۔ وہ کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھتی ہوئے نیازی سے بولی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی، تم سمجھی؟ وہ ایک دم تپا تھا، لیکن پھر ویٹر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ 2 اورنج جوس۔ ویٹر کو آرڈر دے کر آہد نے اسے دیکھا تو اس کی نظر جیسے زینب پر رک سے گئی تھی۔ اسکائی بلو ملتانی سوٹ پر کھلے بال، کانوں میں چھوٹے سے سفید رنگ کے آویزے جھوم رہے تھے۔ اس سے لگا جیسے وہ آج زینب کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ نروس ہوئی تھی، کیونکہ آج آہد کی نظر کوئی الگ ہی پیغام دے رہی تھی۔ آہد، تم نے مجھے یہاں دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ دانت پیستی بولی تھی۔ ہاں، وہ بےخودی میں بولا تھا۔ وٹ؟ وہ حیران ہوتی تقریباً چیخی تھی۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ میرا مطلب ہے، اس نے کچھ بان نہیں پڑا تھا۔ اسی وقت ویٹر نے آ کر اس کی جان خلاصی کی تھی۔ جیسے زینب، اس کے پکارنے پر زینب کا دل دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج احد ابراہیم کے نزدیک اس کا لہجہ اور خود احد ابراہیم زینب کو سب کچھ خاص لگا تھا۔ پہلے تو میری بات سنو۔ وہ خود کو سنبھالتی اس ٹرانس سے خود کو نکال کر فوراً سے بولی تھی۔ ہاں بولو نا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا بےخودی سے بولا تھا۔ وہ خود کو اس کی بے خود نظروں کے حصار میں قید ہوتا محسوس کرنے لگی تھی۔ احد، اس سحر کو توڑنے کے لیے اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ قریب سے گزرتے ویٹر نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی خود کو سنبھال چکے تھے۔ آپ ہی کے دیور کا پرپوزل آیا ہے میرے لیے، 1-2 دنوں میں میرے پیرنٹس ہاں کر دیں گے۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے دیکھتی تیزی سے بولنے لگی تھی۔ احد کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ایسی کی تیسی اس اچھے لڑکی کی زینب، فوراً سے انکار کرو تم اس اچھے لڑکے کو۔ وہ اپنی مٹھی ٹیبل پر رکھتا دانت پر دانت جمائے بولا۔ کیوں انکار کر دو؟ وہ مجھے پسند ہے۔ زینب نے بے احتیاط نظر چرائی تھی۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھا کہو، وہ لب بینچ کر بولا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تھا۔ اسے احد کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا نظر آیا تھا۔ اب کو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ مضبوط لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زینب کو اس آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہوا تھا۔ اس نے بے احتیاط ادھر ادھر دیکھا تھا۔ نظریں مت چراؤ زینب، وہ آگے کو جھکا بولا تھا۔ زینب نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک بار کہہ تو دیا ہے میں۔ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ تم کیا؟ اس کا لہجہ بلا کر سنجیدہ تھا۔ اب کی بار زینب نے خود کو آنکھوں سے جھلکتے جذبات میں بہنے دیا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ ٹھیک ہے، پرپوزل تو کتنے بھی آ سکتے ہیں نا،
کل میں ماما کو بھیج رہا ہوں، اس کی بات پر وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اسے لینے کے دینے پڑ گئے، اپنا ہی ڈرامہ اسے مہنگا پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ وہ بے احتیاط بول گیا تھا۔ لمحے کے لیے زینب کو سکتا ہوا تھا، اور تم یہ بات جانتی ہو کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، تو تمہیں کیسے کوئی اور اچھا لگ سکتا ہے زینب؟ وہ مارے ظاہر کتنے عرصے میں پہلی بار کھل کا اظہار کر گیا تھا۔ اس کے دوست پا وہ بے ساہتا آئی، ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ میں سیریس ہوں، وہ غصے میں بولا تھا۔ یقین نہیں آ رہا، تم کبھی سیریس ہوتے نہیں ہو نا؟ وہ ہنستے ہوئے لطیف سا طنز کر گئی تھی، لیکن احد کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کل تمہیں یقین آ جائے گا، ماما کو اپنے گھر دیکھ کر بوچھا سے سب کچھ پل میں طے کر گیا تھا۔ احد میری بات؟ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں چاہے زرمین کے گروپ کو ٹائم دوں یا کسی اور گروپ کو اپنے نوٹس دوں، میرے لیے سب سے پہلے تم میٹر کرتی ہو۔ اس کے الفاظ، اس کا مضبوط لہجہ، اس کی نظریں، یہ لہجہ، یہ سب کچھ زینب کی ذات کو معتبر کر گیا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ احد میں مذاق کر رہی تھی، ایسا کوئی پرپوزل نہیں آیا، وہ ایک دم بولی تھی۔ دیکھو ابھی کا کوئی دیور ہے ہی نہیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ اسے پرپوزل بھیجنے سے باز رکھنے کے لیے اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ احد نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ زینب کی نظر اس چھوٹی سی لال ڈبیا پر پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ ڈبیا کو کھولتا بڑے آرام سے بولا تھا۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے اس خوبصورت سفر میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ احد نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس بار وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے خودی کے حصار میں قید ہونے سے خود کو بچا نہیں پائی تھی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ احد نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ گولڈ نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے میری فیلنگز انمول ہے زینب۔ اس کی گرفت میں زینب کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ زینب نے بے احتیاط اپنا ہاتھ گود میں رکھا تھا۔ وہ اپنی نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے اورنج جوس ہونٹوں سے لگاتا بولا۔ زینب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زینب احسان شرما بھی سکتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا اس پر چوٹ کر گیا تھا۔ واٹ روش! میں کوئی شرما برما نہیں رہی، اور تم پلیز آنٹی کو ابھی بیچنے کی ضرورت نہیں، پلیز احد۔ وہ اسے جھڑکتی اپنے سابقہ موڈ میں آئی تھی۔ احد چپ چاپ جوس پیتے ہوئے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماما تو آئیں گی، کیا پتہ تم اب کے بھائی کے دیور کا رشتہ لے آؤ۔ وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتا سکون سے بولا تھا۔ بھائی کا دیور نہیں سالہ ہوتا ہے، وہ اس سے گھور کر بولی تھی۔ ہوتا تو ہے نا، میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ موڑو تم۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا پرس اٹھاتی تن فن کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھتا وہ ہنستا تھا۔ منہا منہا، میرے بھائی نے میری جان ہوش کو کر دی ہے، پلیز یار اس سے بولو ہم ڈرامہ کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن وہ تو سیریس ہی ہو گیا ہے۔ یار اتنی جلدی کیا ہے، پہن تو لی ہے رنگ، اب اس سے بولو صبر کر لے۔ زینب روحاں سے لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے منہا کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے آدھے گھنٹے بعد کال پک کی تھی، اور اب وہ کال سپیکر پر ڈالے ہنیا کو کپڑے پہناتے ہوئے زینب کے دکھڑے سن رہی تھی۔ کیا مطلب رنگ بھی پہنا دی اس نے تمہیں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ زینب گڑبڑائی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، مجھے اندازہ ہوا میں نے کب رنگ پہن لی۔ اسے چھوڑو نا یار تم، وہ کل آنٹی کو بھیج رہا ہے میرے گھر، اس سے روکو یار۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی پھر اس بات پہ آئی تھی۔ اس کو تو میں خبر لیتی ہوں، لیکن چھوڑوں گی تمہیں بھی نہیں۔ رنگ پہن لی، وہ غصے سے چیخی تھی۔ ارے یار مجھے ہوش ہی نہیں تھا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ تب ہنیا نے رونا شروع کیا تھا۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، ابھی رکھتی ہوں فون۔ اللہ حافظ کہہ کر اس نے موبائل بیڈ پر رکھا تھا۔ ہنیا بچہ آپ کے اکا جان تو گے کام سے، اس نے ہنیا سے کہتے ہوئے اسے اٹھا کر کندھے سے لگایا تھا۔ وہ رات کو اس کے سو جانے کے بعد گھر آیا تھا، اور صبح مجھے جلدی جانا ہے آنی، آپ مینو سے کہنا بیان کے ساتھ آ جائے، کہتا یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ وہ سارے راستے اسے نہیں چھوڑنے کا کہتی عمر کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ 2 کلاسیں لے کر وہ ان کی کلاس کے باہر آئی تھی۔ وہ اسے کچھ دور کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا۔ تم بچ جاؤ اب مجھ سے بیٹا،
وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی لیکن پھر رکی تھی۔ کیفے میں آؤ جلدی، موبائل پر میسیج ٹائپ کر کے وہ واپس پلٹی تھی۔ جان میں ابھی بزی ہوں، گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ فوراً سے رپلائی آیا تھا، تم 5 منٹ میں آ رہی ہو یا میں تمہارے بیان کو بلاؤں؟ اس کی دھمکی پر آہد نے دانت پیسے تھے۔ کتنی ظالم ہو گئی ہو تم مینو۔ رپلائی میں اسے غصہ والا ایموجی بھیجا تھا۔ 5 منٹ آہد، اسے میسیج بھیج کر وہ اسے گڈی اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو پہلے میری بات سن لو یار، زینب نے ہاتھ اٹھا کر بے چارگی سے کہا تھا۔ ویسے تو مجھے تم دونوں کی بات نہیں سننی چاہیے، تم دونوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ ناراضگی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اس کی رنگ دیکھنے لگی تھی۔ چوائس تو میری بائی کی بہت اچھی ہے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ لیکن پھر بھی بولو تم، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی ہوئی بولی۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یار مجھے سچ میں نہیں پتا میں نے رنگ کب پہن لی، وہ بے چارگی سے بولتی۔ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ ہاں مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں نے رنگ اسی لیے تو پہنی ہے، لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں چاہتی نا میں منہا۔ اس کا جنجلاہٹ سے بڑا لہجہ آہر میں بے بس ہوا تھا جب وہ زینب کے بالکل پیچھے نمودار ہوا تھا۔ زینب کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ آہد کے بچے، مجھے کیا کہا تھا تم نے؟ تم اسے منانے جا رہے ہو، تم اسے رنگ ہی پہنائے ہو۔ وہ لڑنے مرنے کو تیار اس کے سر پر ہی جا پہنچی تھی۔ اس کے نام پر زینب نے آنکھیں میچ کر زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ ہاں تو اور کیا کرتا، یہ اپنے اسٹوپڈ سے آپی کے سالے کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے جا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے بولتا زینب کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپی کا سالہ، وہ حیرت سے دہراتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ سالہ نہیں، دیور اسٹوپڈ، اور آپی کا کوئی دیور ہے ہی نہیں۔ زینب نے دانت کچکچائے تھے۔ بائی کا دیور تو ہے نا، وہ بھی چڑ کر بولا تھا۔ بائی کا دیور؟ زینب، وہ زینب کو دیکھتی چیخی تھی۔ وہ دونوں اسے پاگل کر دینے والے تھے۔ تمہارا بائی خود ہی بہن کا دیور اور بائی کا سالہ جو ہے، اسی لیے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ زینب کے بے سہتہ الٹا سیدھا بولنے پر منہا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ہی ویری فنی۔ اس نے دونوں کو گور کر نقل اتاری تھی۔ تم دونوں نے شاید نہیں، یقیناً آہد ابراہیم کو حلقے میں لے لیا تھا۔ وہ گردن اکڑاتا بولا، میں نے تمہیں ان محترمہ سے بات کرتا سن لیا تھا، اور آپ دونوں کے عظیم پلان کا کچھ حصہ جو میری سمجھ میں آیا تھا، اس کی ڈیٹیل ان محترمہ کے 2-3 دنوں میں بڑھتے نہرو نے مجھے اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ وہ دونوں کو دیکھتا طنزیہ انداز میں بول رہا تھا۔ زینب نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی لڑکیوں کی باتیں چھپ کر سنتے ہوئے؟ منہا نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا تھا۔ جیسے تم دونوں کو شرم نہیں آئی میرے یعنی آہد ابراہیم کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ویسے ہی مجھے بھی شرم نہیں آئی 2 حسین لڑکیوں کے خطرناک پلاننگ سننے میں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ میری بات سنو۔ زینب دونوں کو لڑتے دیکھ کر زور سے چیخی تھی۔ تمہیں بلا رہی ہے، وہ منہا کو آنکھوں سے اشارہ کرتا بے نیاز بنا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، بدتمیز انسان، وہ چلائی تھی۔ ادب، لڑکی رنگ پہنانے کے بعد تھوڑا سا تو میں تم سے سینئر ہوا ہوں۔ وہ از حد برا مانتے ہوئے بولا تھا۔ منہا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دونوں کو دیکھا تھا۔ آپ مجھ پر ایک احسان کر دیں محترم آہد ابراہیم صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے چبا کر بولی تھی۔ منہا کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ دیکھو پلیز رانا، آنٹی کو ابھی نہ بھیجو۔ اب اس کا لہجہ منت بڑا تھا۔ کون بھیج رہا ہے؟ کم از کم 3rd ایئر تو میں بھی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، سو تم چل کرو، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ زینب نے بظاہر سکون کا سانس لیتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ کل سے تم نے میرا خون خشک کیا ہوا ہے، میں نے کل سے ڈنگ سے کچھ کھایا ہی نہیں، اور تم اتنے آرام سے کہہ رہے ہو کہ میں چل کروں؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے گلے کے پاس روکتے ہوئے بولی۔ اس کا دل کیا آہد ابراہیم کا گلا ہی تو دبا دے۔ آئی تھنک سب ساؤٹ آؤٹ ہو چکا ہے، میں چلتی ہوں، وہ آرام سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر بیگ کندھے پر ڈال کے آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ رنگ میں ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آہد نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی بالکل غیر متوقع بات پر زینب کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ اسی پل منہا نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا تھا۔ زینب کے چہرے پر پھیلتے حیا کے رنگ اور آہد کی دلکش مسکان
دونوں کی نظریں زینب کے ہاتھ میں پہنی رنگ پر تھی۔ وہ محبت سے دونوں کو دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ یہ رنگ میرے لیے انمول ہے احد، وہ رنگ کو چھوتی سر جھکا کر بولی تھی۔ ویسے تم ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو، وہ پیچھے ہوتا کرسی سے ٹیک لگاتا نارمل انداز میں بولا تھا۔ وہ جیسے ایک سحر سے آزاد ہوئی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں احد کو دیکھا تھا۔ ایسے شائی شرماتی، اس کے لہجے میں شرارت واضح صاف واضح تھی۔ میں شرما ہی نہ جاؤں تم سے، کچھ کھلاؤ اب مجھے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ نظریں چراتی زور سے بولی تھی۔ وہ کہہ کر لگا گیا تھا، تم جب جب مجھ سے نظریں چراؤ گی میں سمجھ جاؤں گا تم شرمار ہی ہو۔ اس کی بات پر زینب نے اسے گھورنا چاہا تھا، لیکن اسے محبت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک دم نظریں پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کچھ نہیں کھلانا، میں خود ہی۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھا تھا۔ ابھی وہ دونوں ہی اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتے تھے۔ ارسلان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ عمر کی ساری فیملی اس کے گھر مبارکباد دینے گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس نے بیٹے کے عقیقے میں عمر کی ساری فیملی کو فارم ہاؤس دعوت دی تھی۔ باقی سب نے جانے سے معذرت کر لی تھی اور ہنیا کو تیار کر کے نیچے سمینا کو دے آئی تھی۔ وہ اب جلدی خود تیار ہو رہی تھی۔ جلدی کرو یار، ہمیں راستے میں بھی ٹائم لگے گا۔ وہ آستین موڑتا واش روم سے نکلا تھا۔ میں تیار ہوں، آپ بس ہنیا کا بیگ اٹھا لیں، وہ شیشے کے سامنے کھڑی دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی مصروف انداز میں بولی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ نکل گئے تھے۔ فارم ہاؤس میں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ اس کی ساری فیملی موجود تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ ارسلان نے اپنے محسوس انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ آج آئی تھی یہاں۔ ارسلان اب عمر سے گلے مل رہا تھا۔ اس نے بے احتیاط چاروں جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ اس کے سامنے سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ باہر آئی تھی۔ اس کے قدم بے احتیاط استنبول کی طرف بڑھے تھے۔ وہ گھوڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ سب گھر والے زمینیں دیکھنے گئے تھے۔ ہنیا ارسلان کی چھوٹی بہن کے ساتھ سو رہی تھی۔ عقیقے کا فنکشن رات کو تھا۔ سنو، میری ابھی بھی وہی خواہش ہے، اسے اپنے بالکل پیچھے سے دھیمی سی آواز آئی تھی۔ محسوس دلفریب مہک اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان در آئی تھی۔ وہ مڑی نہیں تھی کیا؟ اس نے ابھی بھی گھوڑوں پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ گھوڑوں پر بٹھا کر کہیں دور لے جاؤں؟ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ ارے یار، وہ بل ڈاگز نہیں آ رہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ وہ ایک دم مڑی تھی۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر بات سمجھ میں آنے پر ہنس دی تھی۔ عمر نے محبت سے اس کی شرمیلی ہنسی کو دیکھا تھا۔ ویسے میری ابھی بھی آفر ہے، وہ اس سے چھیڑتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، اس کے شانے پر سر رکھتی وہ بولی تھی۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی اور اس بی بی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وہ سر اٹھا کر منہ بنا کر بولی تھی۔ عمر کا کہکا جاندار تھا۔ وہ بھی ہنسی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھ گیا تھا۔ اس کی نظروں سے ہمیشہ کی طرح وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ منہا، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر عمر نے اسے دونوں شانوں سے تھاما تھا۔ اس کا محسوس دلفریب لہجہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تمہارے ساتھ گزرتا زندگی کا ہر لمحہ انمول ہے، وہ اس کے پیشانی چومتا بولا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میرے لیے آپ اور آپ کی محبت انمول ہے، وہ اس کے شانے پر سر رکھتی دھیرے سے بولی تھی۔ عمر نے محبت سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔